صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک عظیم صفت ہے، تمام صفات ہی آپ کی عظیم ہیں، ان عظیم صفات میں سے ایک صفت رحمت للعالمین، اس کے تذکرے ہوں گے. اس سے پہلے آج کا وظیفہ کتاب و شفا سے حج اور عمرہ کی خواہش ہو تو کیا پڑھا جائے، کیا روحانی عمل کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے در کعبۃ اللہ کی زیارت اور حج کی توفیق عطا فرما دے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرما دے. اس کے لیے پہلا وظیفہ یہ ہے، اگر حج یا عمرے پر جانے کی طلب ہو اور وسیلہ بھی کوئی جانے کا نہ ہو، کوئی ذریعہ بظاہر نہ ہو، تو سورہ فتح کی آیہ کریمہ 27، سورۃ الفتح آیہ مبارکہ 27، اس کو کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ بہت جلد امید کی کرن پیدا ہوگی، یعنی بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے حج عمرہ وغیرہ کے اسباب پیدا فرما دے گا. آیت کریمہ کیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. اور یہ آیت کریمہ اس حوالے سے خاص طور پر ہے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان جو ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر صحابہ نے بیعت کی، اس کو بھی فتح فرمایا گیا، فتح مکہ کی خوشخبری بھی دی گئی. تو اس سال صحابہ کرام عمرہ نہ کر سکے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلے بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں یہ دکھا دیا تھا، پیارے آقا نے بھی فرما دیا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے. تو بہرحال ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب دکھایا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم لوگ ضرور ضرور مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو گئے. کچھ اپنے سر مکمل طور پر حلق کرائے ہوئے، یعنی مکمل سر جو ہے منڈوائے ہوئے، اور کچھ قصر یعنی سر کے بال کو اتروائے ہوئے، اور تم خوف زدہ نہیں ہوگے. بس وہ جانتا تھا، تم نہیں جانتے تھے، سو اس نے اس فتح مکہ سے پہلے بھی ایک فوری فتح تمہیں عطا فرما دی. اسی طرح دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ یہ کلمات درج ذیل جو ابھی میں عرض پڑھتا ہوں، ان کلمات کو بکثرت پڑھنے والے کو اللہ تعالی بہت جلد حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرماتا ہے. کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، سیدنا محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، سیدنا محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے گا. اور اس کے علاوہ تیسرا وظیفہ وہ یہ ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی حج اور عمرے کے بہتر اسباب پیدا فرما دے گا. اس کے ساتھ ساتھ حافظے کی کمزوری دور کرنے کے لیے اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں، بچے جو ہیں، بچیاں جو ہیں، وہ پوچھتی ہیں. تو اس حوالے سے ایک وظیفہ آج کا یہ ہے کہ صبح نہار منہ وضو یا کلی کرتے وقت 3 مرتبہ پڑھیں، ربی یسر ولا تعسر، ربی یسر ولا تعسر، ربی یسر ولا تعسر. 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، اور یہ عمل 40 دن تک روزانہ کرتے رہیں. اگر کسی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو دن شمار کر کے بعد میں پورے کر لیں، یعنی جتنے دن کا ناغہ ہو وہ بعد میں ساتھ ایڈ کر لیں، جمع کر لیں، بعد میں ان دنوں میں یہ وظیفہ پڑھ لیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا حافظے کی کمزوری جو ہے یہ دور ہو جائے گی. آپ یہ وظائف خود اپنے معمول کا حصہ بنائیے، جن لوگوں کو ضرورت ہے ان تک پہنچائیے، امت مسلمہ تک، اپنے اعزاء اقربا دوست احباب تک پہنچائیے. میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی باعث سے نفع فائدے کا باعث ہوگا، دین و دنیا آخرت کی بھلائی کا باعث ہوگا. ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے کئی حوالے ہیں، کئی پہلو ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو میں کہا کرتا ہوں
کسی شاعر نے کہا تھا، اور اس کا آخری مصرع یہ کہا تھا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ بعد از خدا سب سے بزرگ و برتر، افضل و اعلیٰ، برتر و بالا، عظیم ہستی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محدثین، مفسرین، علماء، فقہاء، متقدمین، متاخرین، بزرگان دین، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دو باتیں نہیں کہنی، یہ دو باتیں آپ کی شان کا حصہ نہیں ہیں، ان کے سوا جو ان کی شان بیان کرتے جاؤ بالکل حق ہے، سچ ہے، انہی کی شان ہے۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قطعاً ہیں ہی نہیں اور نہ ہی ان سے منسوب کی جا سکتی ہیں؟ سب سے پہلی بات، ہمارا رب، ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہ نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ دوسری بات، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ، جس طرح یہود و نصارہ نے کہہ دیا، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام، نصارہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، یہ دوسری بات بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں، یہ یعنی کہنا ہی شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ دو چیزیں آپ میں نہیں ہیں، نہ الہ ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے علاوہ ساری شانیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی ہیں۔ تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ساری شانیں عطا فرما دیں تو پھر ہماری ناقص عقل اور فہم میں آپ کی عظمت، رفعت اور شان کیسے سما سکتی ہے؟ ہم کیسے آپ کی عظمت اور شان کو سمجھ سکتے ہیں؟ اور خصوصاً وہ حدیث مبارکہ جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی کوڈ کیا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ یہاں اس برصغیر پاک و ہند میں حدیث کے حوالے سے سب سے بڑے بزرگ ہیں کہ تمام مکاتب فکر تک جو حدیث کی سند اور علم پہنچا ہے وہ آپ ہی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو آپ نے فرما دیا، آپ نے اس حدیث مبارکہ کو بھی کوڈ کیا اور آپ نے اس پر پھر مکمل تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ لکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت، شان، رفعت اور حقیقت ہے، اس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس حقیقت کا ادراک نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ایک موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار، اپنے ہمہ وقت ساتھ رہنے والے قریبی ساتھی جو بعد از انبیاء افضل البشر ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام انسانیت میں سب سے افضل انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان سے فرمایا اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا، حتیٰ کہ آپ بھی میری حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ وہ حقیقت کیا تھی؟ اس کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 70,000 نورانی حجابات میں اس کائنات میں بھیجا۔ اگر ایک بھی وہ حجاب، ایک بھی پردہ اٹھا دیا جائے تو کوئی بھی پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک اور دیدار نہ کر سکے، وہ تاب نہ لا سکے۔ اسی لیے کسی شاعر نے جو کہا تھا، بالکل خوب کہا تھا کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ شان ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی میری حقیقت کو نہیں جانتے، تو ہم کون ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اس حوالے سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تشریف لے جاتے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا اور دیگر جگہوں پر تشریف لے جایا کرتے، آپ جہاں جہاں سے گزرتے پتھر بھی کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، درخت بھی کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جو پہاڑ ہیں وہ بھی یہی کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، اے اللہ کے سچے آخری نبی، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں سلام عرض ہو۔
تو یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے، اور رحمت للعالمین ہونا یہ بڑی عظمت، رفعت اور شان کا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کا رب اللہ رب العزت ہے، پالنے والا، پیدا فرمانے والا، رزق عطا فرمانے والا، لیکن ان تمام جہانوں کے لیے رحمت کون ہے؟ کن کے صدقے سے ان تک رزق پہنچایا جا رہا ہے؟ کن کے صدقے سے ان پر رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے؟ اور یہ کائنات کن کے صدقے سے معرض وجود میں آئی ہے؟ وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ حدیث قدسی جو ذرا طویل ہے، غالباً مصنف ابن جو ابی شیبہ ہیں انہوں نے بھی اس کو نقل، مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے، جو امام بخاری علیہ الرحمہ کے بھی استاد ہیں، اس کا مختصراً خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نور سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے زمین، آسمان، کائنات، عرش، لوح، قلم، کرسی، ساری کائنات تخلیق کی گئی۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں اللہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اپنے رب ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں، میں زمین و آسمان کو، کائنات کو پیدا نہ فرماتا، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان ہے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کی رحمت کیسی تھی؟ انسانیت کے لیے تو رحمت تھے ہی، وہ بچیاں جو آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، بیٹیوں سے نفرت کی جاتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی، قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ متغیر ہو جاتے، سیاہ ہو جاتے، تبدیل ہو جاتے، وہ سمجھتے معاذ اللہ کہ ہم پر بوجھ آ پڑا، لیکن اسلام کی روشنی آئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہی بیٹیاں ہمارے لیے رحمت بن گئیں۔ اور پھر خواتین کا کوئی مقام نہیں تھا، خواتین کو جانوروں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، خواتین کو 4 بلند مقام عطا فرما دیے۔ ماں ہے تو اس کے قدم تلے جنت ہے، اور بیوی ہے تو اس کے لیے وہ راحت اور سکون کا باعث ہے، اس کا لباس ہے۔ اسی طرح بہن ہے یا بیٹی ہے تو ان کی پرورش کر کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جنت کا انسان مصداق بن سکتا ہے۔ تو کتنے خوبصورت مقام اور رشتے عورت کو عطا فرما دیے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بھی انسانیت کو، خواتین کو، بچیوں کو، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی حقوق عطا نہیں کر سکتا۔ جانوروں کو حقوق عطا کیے گئے، فصلوں کے لیے حقوق متعین کیے گئے، اور وہ بھی جنگ کے دوران خاص طور پر۔ کیا کوئی اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ جنگ ہو جس میں کہتے ہیں کہ جنگ میں ہر چیز جائز ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر چیز جنگ میں بھی جائز نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت دیکھیے، فرمایا کہ جب جنگ ہو، جنگ اسی وقت ہوگی جب کوئی آپ پر مسلط کرے، اور جب واقعتاً آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت جنگ ہوگی۔ اور پھر صرف جو اسلحہ لے کر لڑنے کے لیے آئیں گے، پیارے آقا نے فرمایا ان سے لڑنا ہے، جن کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے، نہتے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا، بزرگوں کو، خواتین کو، بچوں کو، بچیوں کو کچھ نہیں کہنا، جانوروں کو کچھ نہیں کہنا، حتیٰ کہ فصلوں کو کچھ نہیں کہنا، فصلیں تباہ نہیں کرنی، فصلوں کو آگ نہیں لگانی۔ کیا کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی انسان، کوئی ادارہ اس طرح کے حقوق اور وہ بھی فصلوں تک کے حقوق متعین کر سکتا ہے؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور مقام پر مومنین کے ساتھ بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت کا کیسے بیان فرمایا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے ہی بے شک تمہارے درمیان ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ کیا ہیں وہ؟ عزیز علیہ ما عنتم، جن کا تمہارے پریشانی میں مبتلا ہونا ان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ یعنی بندہ مومن، ہم مسلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، اگر ہمیں پریشانی آتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، یا ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کی تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کے مزاج پر یہ گراں گزرتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم۔ اور پھر
हरीसुन अलैकुम, फरमाया कि ये तो तुम्हारी भलाई के चाहने वाले हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिर्स रखते हैं, लेकिन आम दुनियावी चीज़ों की नहीं, अपने उम्मतियों की बेहतरी की हिर्स है कि ये नेक काम करें, ये मेरी तालीमात पर अमल पैरा होने वाले बन जाएं, इन्हें तकलीफ़ न पहुँचें। और फिर फरमाया बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और ये गौर कीजिए रऊफ़ अल्लाह का नाम है, अल्लाह की सिफ़त है, अस्माए हुस्ना में से है। रहीम भी अल्लाह का नाम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी हम पढ़ते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान पर कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी सिफ़ात का मज़हर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में किसे बना दिया, अपनी सिफ़ात ही अता फ़रमा दी। फ़र्क सिर्फ़ इतना, अल्लाह की सिफ़ात ज़ाती हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फ़रमाई हैं, अताई सिफ़ात हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है ये मोमिनों के लिए रऊफ़ भी हैं, बहुत नरम दिल हैं, और रहीम भी हैं, इन पर रहम भी फरमाने वाले हैं। ये है रहमतुल लिल आलमीन की अज़मत और शान कि नबी रहमत सल्लल्लाहु। और आज हम देखते हैं बदबख्त लोग जो हैं, प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम इंसानियत के लिए, तमाम कायनात के लिए रहमत हैं, उनके बारे में खाके बना रहे हैं माअज़ल्लाह, उनके बारे में बात करते हैं, और आखिरत उनकी पहले से ही इसी तरह ख़राब है, अपनी दुनिया को भी ख़राब करते हैं। और इन्ना कफ़ईना कल मुस्तहज़ीन, अल्लाह ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाया, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपका इस्तेहज़ा करने वाले हैं, जो आपके साथ इस तरह का मामला करने वाले हैं, मजाक उड़ाने वाले हैं, अल्लाह फरमाता है बेशक हम उसके लिए काफ़ी हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन मजाक उड़ाने वालों के लिए काफ़ी है। तो जिसके लिए अल्लाह काफ़ी हो, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्तेहज़ा करते हैं उनके लिए, तो फिर उनका बदला लेने वाली ज़ात सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात है। तो जिससे बदला अल्लाह की ज़ात ले, उसका फिर इंजाम क्या होगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी जानें प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर कुर्बान हों, हुर्मत रसूल पर हमारी जानें भी कुर्बान हो जाएं तो ये कम है, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने कायनात हैं, जान है तो जहान है। आप ना हों तो फिर इस जहान, आप इस जहान से अर्श की जानिब मेराज की रात तशरीफ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिद ले गए तो इस जहान का सारा वक्त, टाइम ही थम गया, रुक गया, क्योंकि जान नहीं थी इस जहान में, तो इस जहान का वक्त ही थम गया। तो हकीकत यही है, आप ना हों तो इस जहान की ये रानाइयाँ ना हों, सब कुछ आप ही के तसद्दुक़ से है। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो लोग ऐसी ख़बास्तों का मुज़ाहिरा करते हैं, उनका इंजाम इस दुनिया में भी दर्दनाक होगा, और इंशाअल्लाह आखिरत में भी उनका इंजाम बहुत दर्दनाक है। नाज़रीन व सामीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत हर चीज़ के लिए है। ये आप ही की रहमत है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह अम्फ़ाल में इसका ज़िक्र मौजूद है कि जब कुफ़ार मक्का जो ईमान नहीं लाए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की, अल्लाह की वादानियत पर ईमान ना लाए, तो कहने लगे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सच्चे हैं, आपका रब सच्चा है, अविमतिर अलैना हिजारतिन मिनस समाई अव इतिना बिअज़ाबिन अलीम, तो हम पर पत्थरों की आसमान से बारिश फरमा दे, या हमारे लिए दर्दनाक अज़ाब ले आए। तो अल्लाह ने क्या फ़रमाया इसके जवाब में? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया ये रहमतुल लिल आलमीन का फैज़ान है। फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे इरशाद फरमा दीजिए कि जब तक आप इनमें मौजूद हैं, अल्लाह इन्हें अज़ाब नहीं देने वाला। व अंत फ़ीहिम, आज भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, ता क़यामत आप नबी हैं। तो जब तक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उस तरह जैसे पहली उम्मतों पर अज़ाब आते थे कि पूरी की पूरी उम्मतें तबाह बर्बाद कर दी जाती, किसी पर पत्थरों की बारिश होती, किसी पर आग की बारिश होती, किसी कौम को फरिश्ते उठाते बस्ती को और ऊपर ले जाकर बिल्कुल नीचे की जानिब पलट देते, वल्मुअतफ़िकात, उलट पुलट कर देते। लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान रहमतुल लिल आलमीन है कि आज कुफ़ार पर उस तरह के अज़ाब नहीं आते। ये अल्लाह ने कुरान में फ़रमा दिया। हाँ, लेकिन ये फ़रमाया कि जो अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देता है, तकलीफ़ देता है, लअनहुमुल्लाहु फ़ी दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, कि दुनिया और आखिरत में भी उस पर लानत है और उसके लिए अज़ाब मुहीन है, दर्दनाक बड़ा अज़ाब है।
دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو انشاءاللہ جو لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اس قسم کے معاملات کرتے ہیں، شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تنقیص کا پہلو نکالتے ہیں اور اس طرح خاکے بناتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو سایہ ہی نہیں تھا، تو نوری عظیم ہستی ان کا سایہ نہیں، تو خاکے کیسے بنائے جا سکتے ہیں؟ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ آپ کی صورت میں تو شیطان ہی نہیں آ سکتا، تو یہ لوگ کیسے تصور کر سکتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاکہ ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ان کی اپنی خباستیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی بدلہ بھی لینے والا۔ حدیث قدسی جو صحیح بخاری میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی تو شان یہ ہے کہ اپنے ولی کے لیے، جو اللہ کا سچا نیک بندہ، اللہ کا نیک ولی ہے، فرمایا اللہ نے، حدیث قدسی میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کرے، اللہ فرماتا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جو نبیوں کے نبی ہیں، جو تمام کائنات کے سردار ہیں، ان سے دشمنی، کیا یہ اللہ سے جنگ نہیں؟ بالکل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی خود ان لوگوں سے بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت، کردار کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا